بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اللہ کریم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں درود پاک پڑھنے کے لیے چنا، درود پاک کا کام کرنے کے لیے چنا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں مستقل مزاج سے درود شریف پڑھنے اور پڑھوانے والا بنائے۔ درود شریف جو شخص بھی پڑھتا ہے وہ اس کی قدر و قیمت جان سکتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ایسے چینجز آتے ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ خود کہے بغیر نہیں رہ پاتا کہ درود شریف وہ عمل ہے جو ظاہر اور باطن کو بدل دیتا ہے، جو پاک و صاف کر دیتا ہے آدمی کو، جو دل کو پر نور کر دیتا ہے، جو روح کو تقویت دیتا ہے۔ ایسا پیارا، ایسا مبارک عمل ہے۔ درود پاک پڑھیے اور محبت سے پڑھیے۔ ایک سسٹر ہیں، بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنا درود شریف کا سفر 2021 سے شروع کیا۔ 2021 سے 2021 سے ان کا سفر شروع ہوا اور انہوں نے درود رحمت اور درود ابراہیمی یہ دو درود شریف پڑھنا شروع کیے۔ کہتی ہیں کہ سٹارٹ میں نے تعداد فکس نہیں کی، کبھی 3000 پڑھ لیتی ہوں اور کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں۔ درود رحمت صلی اللہ علی محمد یہ درود شریف کم و بیش 3000 یا اس سے زیادہ پڑھتی ہیں اور ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہیں۔ کہتی ہیں الحمدللہ اب تک میرا 20 لاکھ کے قریب درود شریف مکمل ہو چکا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بیمار رہتی ہوں تو آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اچھی ہیلتھ عطا فرمائے۔ مزید بتاتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی بہت برکت ہے۔ جب میں درود شریف نہیں پڑھتی تھی تو سوشل میڈیا میں بہت انوالو تھی، لیکن اب الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے سوشل میڈیا یوز کرنا بہت کم کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا وقت ضائع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، ہم اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی وقت اگر ہم درود شریف پڑھنے میں، درود شریف لکھنے میں لگائیں تو دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، اعمال بھی بہتر ہوں، گناہ بھی مٹ جائیں، درجات بھی بلند ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملے، زندگی کے کام بھی آسان ہوں۔ لیکن سوشل میڈیا میں انوالو ہو کر ہم اپنا کتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے سوشل میڈیا کے یوز میں بہت کمی آئی ہے الحمدللہ۔ مزید بتاتی ہیں کہ درود شریف جو ہے نا بہت بڑا سہارا ہے، بہت برکت کی چیز ہے۔ جب اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا خزانہ جو ہے آپ کو مل گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں ایک پلین میں ہوں، جہاز میں ہوں، اور وہاں 3 یا 4 ایسے لوگ ہیں جو میری جان کے دشمن ہیں اور مجھے ان سے شدید خطرہ ہے، مجھے ان سے شدید خوف محسوس ہوتا ہے، اور مجھے جہاز میں ایسا لگتا ہے کہ بس اب زندگی بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے یا ان لوگوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں جہاز سے کود جاؤں۔ کہتی ہیں میں خواب میں بہت پریشان تھی کہ اس وقت ذہن میں آتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھو، اور خواب میں ہی جو ہے یہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتی ہیں۔ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے خواب کا منظر بدلتا ہے اور میں اپنے آپ کو ایک محفوظ جگہ پر دیکھتی ہوں۔ وہ جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی پرسکون ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی صبر کا انعام ہے، کسی صبر کا پھل ہے، اور جو ہے یہ بالکل محفوظ ہو جاتی ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے، درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے۔ مزید بتاتی ہیں کہ یہ ایک دن کچن میں کام کر رہی تھیں اور ان پر گرم پانی گر جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ حیرت کی انتہا نہیں رہی، گرم پانی گرنے کے باوجود بھی نہ کوئی جلن ہوئی، نہ ہی ریڈشنس ہوئی، بالکل میری اسکن بھی صحیح تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی اسکن خراب ہوئی، نہ ہی کوئی چھالا بنا۔ الحمدللہ یہ سب درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ گرم پانی بھی گر گیا اور پھر بھی انہیں ذرا تکلیف نہ ہوئی، ان کی اسکن خراب نہیں ہوئی، انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ مزید بتاتی ہیں کہ ان کے ایگزامس تھے اور یہ جو ہے بیمار ہو گئی، ان دنوں تیاری نہیں کر سکی، پریپریشن نہیں تھی، بس درود شریف پڑھ رہی تھی بیماری میں بھی۔ پیپر دینے گئیں، درود شریف پڑھتی رہیں۔ کہتی ہیں درود شریف پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ میرا پیپر ٹھیک ہوا، اور میں پھر پیپر کے بعد امتحان کا رزلٹ آنے تک درود شریف پڑھ کے دعا کرتی رہی، اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرا A گریڈ بنا، جو کہ عموماً پاسبل نہیں تھا کیونکہ میں بیمار بہت تھی، طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، تیاری اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے اتنا کرم کیا کہ میرا جو پیپرز کا رزلٹ آیا وہ بہت اچھا آیا، اور یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ درود شریف پڑھ کے دعا کرتی رہی۔ ایک اور بات بتاتی ہیں کہ ایک دن میری بہن کی ایئر رنگ گم ہو گئی، گولڈ کی رنگ گم ہو گئی۔ کہتی ہیں وہ رنگ گم ہوئی تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور چند بار ہی درود پاک پڑھا تھا، اور درود شریف پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کی تھی کہ الحمدللہ جو رنگ گم ہوئی تھی وہ گولڈ کی رنگ ہمیں مل گئی۔ یہ بھی درود پاک کی ایک برکت ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ فین چل رہا تھا اور اس فین میں ان کا ہاتھ آ جاتا ہے اور تیز آواز بھی آتی ہے، جیسے کوئی چیز ٹکرا جائے تو کیسی زوردار آواز آتی ہے۔
کہتی ہیں کہ ایسی زوردار آواز آئی اور جب میں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو میری انگلیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، میری فنگرز بالکل ٹھیک تھیں، نہ کوئی کٹ لگا، نہ کوئی درد ہوا، نہ ہی کوئی سوائلنگ ہوئی۔ حالانکہ جب میرا ہاتھ فین میں آیا تھا اس وقت شدید زوردار آواز آئی تھی کہ ہم گھبرا گئے تھے، لیکن الحمدللہ میں اس وقت درود شریف پڑھ رہی تھی، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے میری فنگرز بالکل صحیح رہیں، انہیں ذرا بھی چوٹ نہ پہنچی۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے، درود پاک کے کمالات ہیں، درود پاک کا فیض ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہوئے کوئی بھی کام کرتے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہمارے لیے کوئی آفت مصیبت بلا ہو تو درود پاک کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے، اور اللہ کریم ہماری جان، مال، عزت اور ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کہنے کو تو یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن اس کی برکت سے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ درود پاک پڑھنے میں جستجو میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہی وجہ بنتے ہیں کہ ہم مزید درود شریف پڑھیں۔ اللہ کریم ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، کامیابی، ترقی، خوشحالی عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے انہیں۔ آپ سب بھی دعا کریں کہ ان کی زندگی میں آسانیاں آئیں اور یہ خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور ہم سب کو بھی اللہ کریم بہت درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔